اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری میجرز کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر
लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। सफ़र और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग़ देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफरी अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतज़ामी यूनिट डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से मुतल्लिक तजवीज़, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम किया जाएगा जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने काम का आगाज़ कर दिया है। इस पर फौरी अमल दरामद होगा। अभी अगर आपको कुछ सवाल होगा तो वज़ीर ख़ज़ाना इसके ऊपर आपको बता देंगे। नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। ये 7 है, 7:30, 7:30। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अरक रेजी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है और इसको फौरी तौर पर हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं कल से ही कि सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को 1 से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे पहले माजी करीब में पॉलिसी 2 1 प्लॉट होगा। वज़ीर कानून की सरबराही में, और ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है ज़्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम सरकारी घर जहाँ पर अपना सरकारी अफसर, पुलिस अफसरान या दूसरे अफसरान या वज़रा रहते हैं, तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा एक प्लान कैबिनेट के पास लेके आएगी कि हम टाउन हाउसेस बनाएं उनके लिए और जहाँ पर अच्छे घर हों, उनकी शान निशान वहाँ पर रहें, तमाम सहूलतें हों। और ये जो ज़मीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं उन ज़मीनों को शफाफ तरीके से बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस जो कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ़ पहुँचे। वो ये हम अगर पाकिस्तान के अवाम के लिए ये हम वसाइल जमा कर सकें इस तरीके के ज़रिए, तो इसके लिए कमेटी वज़ीर ख़ज़ाना, जो लॉ हैं कानून, उनकी ये कमेटी बना दी गई और वो काबीना में अपना प्लान लेके आएंगे। खाने के मौक़ों पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक बहुत संजीदा बात है। पंजाब में मैं 10 साल ये काम कर चुका हूँ
اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ A1 ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا اور کوئی وزن کم نہیں ہوا اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان عام اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے۔ جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے۔ توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے۔ اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی
शुक्रिया, आप हम सब से हिसाब में आप आगे हैं बिल्कुल। तो थैंक यू। 80,000 रुपये मैं मशकूर हूँ। तो 80,000 रुपये का जो तोहफा है वो रख सकेंगे बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का जो तोहफा है वो जमा हो जाएगा और वो पास हम नहीं रख सकेंगे, मुझ समेत काबीना, पूरी काबीना। ये आज के फैसले हैं। ऑप्शन होता है और जो जी मेहरबानी, और तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो हम कौम के सामने उसको पब्लिक कर रहे हैं ताकि कौम खुद वो देख लेगी, वो अपने जो उनकी सरकारी वेबसाइट पे है कि तोशा खाना में जो तहाइफ आए उनकी क्या तफसील है, वो सारी की सारी अपना तूल अर्ज़ में कराची से लेके पेशावर तक हर आदमी, हर इदारा, हर फर्द, हर अथॉरिटी उसको देखने की मजाज होगी। उसको हम ये बारी सवाल कर, आप बारी बारी सवाल कर। जी मैं आपको जी सब ऐवान सदर की भी जी कि क्या खाली वज़ीर आज़म ने कटारे में ठहरना है, ऐवान सदर नहीं, वो सब के सब तोहफे वो अपना जो हैं उसका रिकॉर्ड जारी कर दिया जाएगा। वो पब्लिक रिकॉर्ड है, सबको उसका हक है कि उसको वो जाने और फिर पूछ सके। मैं इन मारूज़ात के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता